کو 9 بجے تک کلوز کر دیں. ٹھیک ہے جی. ہم دیکھ رہے ہیں دعا اور کلام. رسولوں نے کیا کہا کہ لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں ہم نے دیکھا دعا اور کلام کو, دعا اور تعلیم دینے کو. اب ہم دیکھ رہے ہیں رسولی خدمت کا نمونہ جو رسولوں نے زمین پر خدمت کی. اس میں پہلا نمبر پہ ہم نے حوالہ پڑھا رسولوں کے مال پہلا باب اور اس کی 14 آیت. پڑھیں ایک دفعہ کیا لکھا ہوا ہے جی. جی کیا ہو رہا تھا؟ رسول کیا کر رہے تھے؟ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے. آگے تیسرا باب پہلی آیت. ہاں جی. دعا کے وقت. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ پطرس اور یوحنا دعا کے لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, دعا کا وقت تھا اور وہ دعا کے لیے ہیکل کو جا رہے تھے. آگے اعمال 4 باب اور اس کی 31 آیت. چار باب 31 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر سے پڑھیں. جب وہ کیا کر چکے جی؟ بولیں ذرا, بولا کیا؟ دعا کر چکے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں دعا رسولوں کی زندگی میں اور خدمت میں دعا کو اہمیت حاصل تھی. جب وہ دعا کر چکے, دعا کا وقت, ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے. رسولوں کے اعمال اس کا 16 باب اور اس کی 16 آیت. 16 باب 16 آیت. دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے, ویسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دار روح تھی. بس جی, دعا کرنے کی جگہ. یہاں پہ پالوس اور سیلاس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اوپر پطرس اور یوحنا دعا کے وقت ہیکل کی طرف, یہاں پہ پالوس اور سیلاس دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے تھے. آگے 16 کی 25. 16:25. آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے اور ہم آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس قید خانہ میں تھے, لیکن کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. جی 22:17. اعمال 22:17. ہاں جی, پالوس کی یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں ہیکل میں کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. کتنے زیادہ حوالہ جات ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول جو خدا کی خدمت کرتے تھے ان کی زندگی میں دعا جو تھی وہ ایک خاصہ تھی. دعا ترجیح تھی ان کے لیے. وہ جمع ہو کے بھی دعا کرتے تھے, پرسنل بھی دعا کرتے تھے. ان مختلف حوالہ جات میں ہم نے دیکھا کہ رسول جو تھے وہ دعا کے لیے ضرور جمع ہوا کرتے تھے. ایک لیڈر کی زندگی میں دعا کو ترجیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اوکے, ٹھیک ہے, بولا کریں. ٹھیک, اوکے, یہ ریز کر دوں. دعا اور کلام. رسولوں نے کہا لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. اعمال 5 باب 21 آیت. وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے, مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا. جی ٹھیک ہے, اعمال 5 باب 21 آیت میں کیا؟ پھر سے پڑھیں ذرا. وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے. ہیکل میں رسول کیا کر رہے تھے جی؟ ہیکل میں تعلیم دینے لگے. دعا اور کلام. یسوع مسیح دعا کو اہمیت دی, تعلیم دیتے تھے, اور رسولوں نے بھی دعا کو اہمیت دی اور ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے. 5 باب اور اس کی 25 آیت.
یہ وہی بات ہے، ٹھیک ہے. کسی نے آ کے فقیہ و فریسیوں کو بتا دیا کہ وہ ہیکل میں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں جی؟ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور آگے 11 باب 26 آئے، اعمال 11:26. بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، ٹھیک ہے. دعا اور کلام، دعا اور تعلیم دینا. جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے ان کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں تعلیم دینے کے بارے میں کہا گیا ہے. یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بھی اس کو ترجیح دی، اور جب ہم رسولوں کی خدمت کا جائزہ لیتے ہیں، رسولوں کی خدمت کا خاکہ دیکھتے ہیں، تو رسول بھی دعا کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور تعلیم کو ترجیح دیتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ لکھ لیا سب نے؟ یہاں پہ اس سے تھوڑی سی ریلیٹڈ بات ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب دعا کی بات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ روزہ، دعا اور روزہ، ٹھیک ہے. اس آیت کو آپ یوں لکھیں گے، دعا اور روزہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دعا اور روزہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے روحانی خدمت میں دعا کے ساتھ روزہ کو بھی ترجیح حاصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. روحانی زندگی میں لیڈر کے لیے، لیڈر اور اس کی خدمت میں، لیڈر اپنی خدمت میں دعا کو جہاں پہ اہمیت دیتا ہے، دعا اور روزہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ روزہ کو بھی ترجیح دینی چاہیے. اگلی ایک لائن ہے، اس کو ضرور لکھیے گا. کوئی اور چیز وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی جو روزہ ایک روحانی لیڈر کی خدمت میں کرے گا. کوئی اور چیز وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی جو روزہ ایک روحانی لیڈر کی خدمت میں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور چیز سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا فائدہ یا جتنا اثر انداز روزہ ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے. لکھ لیا سب نے؟ آگے یہ بھی لائن لکھ لیجئے گا، غور سے پہلے اس کو سنیں. لکھا ہے جب دعا اور روزہ کو یکجا کیا جائے گا اور اسے ترجیح دی جائے گی تو لیڈر اپنی زندگی میں اور خدمت میں عظیم بیداری اور روحانی فائد حاصل کرے گا. رپیٹ کرتا ہوں اس لائن کو، جب دعا اور روزہ کو یکجا کیا جائے گا اور اسے ترجیح دی جائے گی تو لیڈر اپنی زندگی میں اور اپنی خدمت میں عظیم بیداری اور روحانی فوائد کو حاصل کرے گا. جب دعا روزہ کو یکجا کیا جائے اور اسے ترجیح دی جائے گی تو لیڈر اپنی زندگی میں اور اپنی خدمت میں عظیم بیداری اور روحانی فوائد حاصل کرے گا.
جی روحانی فوائد، عظیم بیداری اور روحانی فوائد حاصل کرے گا۔ اوکے، کچھ حوالہ جات ہیں ان کو دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ۔ متی کی انجیل 17 باب اور اس کی 21 آیت۔ یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ ہاں جی، یہاں پہ متی کی انجیل 17 باب اور اس کی 21 آیت، یہاں پہ یہ بریکٹڈ ورس ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ لیکن آپ اس کو سیم انگلش ورڈ میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے بٹ بائی پریئر اینڈ فاسٹنگ، ٹھیک ہے۔ انگلش اوریجن ورڈ جو ہے اس میں دو باتیں لکھی گئی ہیں کہ یہ قسم دعا اور روزہ کے سوا نہیں نکل سکتی، یعنی دعا اور روزہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے کو لکھ لیں۔ آپ اس کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس میرے فون میں بھی ہے، یہاں پہ پریئر اینڈ فاسٹنگ ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ رسولوں کے اعمال 13 باب اور اس کی 30 آیت۔ 13:3 جی پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ جی یہاں پہ ہم اس ٹاپک میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں۔ پہلے ہم نے دعا کو دیکھا، ان کے تعلیم دینے کو دیکھا، پھر اس سے آگے کیا ہے؟ رسولوں کی زندگی میں دعا اور روزہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے دعا اور، پڑھیں ذرا ریپیٹ کریں آیت کو۔ اب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ہاں جی اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ جی، روزہ رکھ کے اور دعا کر کے اور انہوں نے ان کو رخصت کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں روزہ اور دعا۔ اعمال 14 باب اور اس کی 23 آیت۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور ہاں جی روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے۔ ہاں جی، روزہ اور دعا، یہاں پہ اشخاص چنے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، اور ان کی جب آرڈینیشن ہوئی ہے لکھا ہے انہوں نے روزہ اور دعا کر کے ان پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے روزہ اور دعا کی اہمیت۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لیڈر اور اس کی خدمت میں دعا اور کلام اور اس کے ساتھ روزہ، اپنی خدمت میں ان باتوں کو ہمیں ترجیح دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک لائن ہے، کسی رائٹر نے کہا ہے دعا پر تبلیغ کرنے والا وہ مناد جو خود دعا نہیں کرتا، اس سے زیادہ افسوسناک شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کہ ہم اگر لیڈر جو ہیں وہ دعا پہ پریچ کرتے رہیں، دعا پہ ٹیچ کرتے رہیں، لیکن اگر وہ خود دعا نہ کریں سو یہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور یہ افسوسناک بھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تموتیس 2 باب اس کی پہلی آیت۔ پالوس نے تموتیس کو نصیحت کی، کیا نصیحت تھی؟ پڑھیں ذرا اس کو۔ ہاں جی، پہلا تموتیس 2 باب اس کی پہلی آیت۔ اس واسطے ہاں ٹھیک ہے۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں ہاں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ ہاں جی، مناجاتیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ بیسیکلی یاد رکھیں
دعا خدمت کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کو لکھ لیں. Prayer itself a part of ministry. کہ دعا خود بھی بذات خود دعا جو ہے وہ خدمت کا حصہ ہے. جیسے پالوس رسول یہاں پہ اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ دعائیں، مناجاتیں، رضائیں، شکر گزاریاں سب آدمیوں کے واسطے کی جائیں. جیسے ہم وزٹ کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح دعا کرنا بھی ہماری خدمت کا ایک پارٹ ہے. دعا کرنا بھی ہماری خدمت کا حصہ ہے، اور اس حصے کو ہم نے ترجیح دینی ہے، دعا کو، کلام کو اور روزے کو. یاد رکھیں، دعا، کلام اور روزہ اگر یہ واقعی ہماری خدمت کا حصہ بن جائیں اور ہم اپنی خدمت میں ان کو ترجیح دیں، تو یاد رکھیں یہاں پہ جو لائن ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اور اپنی خدمت کے اندر عظیم بیداری کو دیکھیں گے. اپنے چرچز کے اندر عظیم بیداری کو دیکھیں گے. ہم اپنی فیملیز کے اندر عظیم بیداری کو دیکھیں گے. ہم خدا کی جو خدمت کر رہے ہیں ہم اس کے اندر عظیم بیداری کو اور بہت سے روحانی فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر ہم ان ایریاز میں ویک ہوں گے تو یاد رکھیں ہماری خدمت بھی کمزور ہوتی جائے گی. اس لیے ایک روحانی لیڈر ہوتے ہوئے اپنی خدمت میں جہاں پہ ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اہم کام اور ترجیح ہم نے ان باتوں کو دینی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ان باتوں کو ترجیح دیں گے تو یقیناً باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی خود بخود سر انجام ہو پاتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی، اوکے، یہاں پہ ہم اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. ہمارے 3 جو ترجیحات کے ایریاز ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. چوتھا نمبر پہ چوتھے نمبر پہ کیا ہے جی؟ سب بلند آواز سے بولیں ذرا. ایسے نہیں، مل کے ذرا، ہارمنی ہونی چاہیے. لیڈر مقناطیس ہوتا ہے نا، جب مقناطیس سے ملتا ہے تو پھر اس کی، ہاں جی، ایک کشش ہو جاتی ہے اس کی. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی بھی ایک آواز ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ مقناطیس کی وہ سائڈ چینج ہوئی ہے. اوکے، مل کے بولیں جی. کیا ہے چوتھے نمبر پہ پوائنٹ؟ ویری گڈ، لیڈر کی جسمانی تندرستی. یہ ترجیحات کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے. لیڈر کی جسمانی تندرستی. یہ 2 لائنز ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو آپ لکھیں. لیڈر کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی تندرستی اس کی اچھی قیادت کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے. لیڈر کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی تندرستی اس کی اچھی قیادت کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے. لیڈر کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی تندرستی اس کی اچھی قیادت کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے. اس لیے صحت، تندرستی، طاقت اور توانائی کو لیڈر کی زندگی میں ترجیح حاصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اوکے، آگے بڑھیں. لکھ لیے؟ نہیں لکھا تو بتا دیں. ٹھیک ہے، اس لیے صحت، تندرستی، طاقت اور توانائی کو لیڈر کی زندگی میں ترجیح حاصل ہونی
چاہیے. میرا خیال ہے جو خدمت میں ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہمارا تندرست ہونا کتنا ضروری ہے. تندرست ہونا کیوں ضروری ہے؟ لیڈر کا تندرست ہونا کیوں ضروری ہے؟ 5 لوگ ہیں یہاں پہ، میرا خیال ہے ایک ایک پوائنٹ سب بتائیں گے. لیڈر کا تندرست ہونا کیوں ضروری ہے؟ اچھا پوائنٹ ہے. اوکے دیٹس گڈ. کلام اچھا سنائے گا، یعنی اس کی جسمانی صحت اس کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کا ذہن اچھا ہوگا تو سارے کام اچھے ہوں گے. اچھا پوائنٹ ہے. یس اہم کام کر سکے گا، وقت پر کر سکے گا. بالکل صحیح. اور دیٹس گڈ. لیڈر جیسا لیڈر ہوگا ویسے اس کی رایا ہوگی. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ جیسی رایا ہوگی ویسا لیڈر ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا لیڈر ہوگا ویسے لوگ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. لیڈر جو ہوتا ہے، لیڈر کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ کانگریگیشن پہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ لیڈر اگر ایکٹیو ہوگا تو کلیسیا بھی یا باقی اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے. 4 ہوئے ہیں بھی. ان کی گلہ بانی کر سکے گا. ٹھیک ہے. دیٹس گڈ. لیڈر کا تندرست ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بیڑوں کی اچھی نگہبانی اور گلہ بانی کر سکے. ویری گڈ. یہ تھے سارے فزیکل پوائنٹ. ٹھیک ہے. بہت اچھے پوائنٹس آپ سب نے بتائے. ان کو لکھ بھی سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ جو 5 پوائنٹ یہاں پہ بتائے گئے ہیں ان کو آپ لکھ سکتے ہیں، گھر جا کے لکھ لیجئے گا بے شک. ٹھیک ہے. سو کلام کے لحاظ سے لیڈر کا تندرست ہونا کیوں ضروری ہے ایک روحانی شخص کے لیے؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. لیڈر کی تندرستی کیوں ضروری ہے؟ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16 آیت. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہمارا جسم روح القدس کا مقدس ہے، اس لیے اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ایسا ہی ہے جی. مقدس کا کیا مطلب ہے؟ گھر. گھر روح القدس کا گھر ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ خراب ہو تو اسے ٹھیک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کی اگلی آیت بھی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. تو خدا اس کو برباد کرے گا. ہم گناہ کے لحاظ سے بھی اس مقصد کو برباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں ہمارے ایک سر تھے وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ آپ کا جسم رول کو اس کا مقدس ہے، تو اس میں اتنا ہی کھانا ڈالیں جس کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کمرے کو بھر دیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. سو اس پہ اتنا ہی لوڈ ڈالنا چاہیے جتنا یہ گھر اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہمیں جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہے اپنے جسم کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا جسم روح القدس کا مقدس ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جو اس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کروں گا. اس لیے جسمانی تندرستی بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ایکٹیو رہنا ضروری ہے. آگے چلے. 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 7 آیت. لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے. خزانہ کیا ہے؟ خدا کا روح، خدا کا کلام. ٹھیک ہے. لیکن ہے وہ کہاں پہ رکھا گیا ہے؟
मट्टी के बर्तनों में। मट्टी के बर्तन क्या हैं? ये हमारे जिस्म हैं जिनके अंदर खजाना रखा गया है। सो जिसके अंदर खजाना रखा गया है उस बर्तन का भी ठीक होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब कलाम हमारे अंदर है, कलाम जो पास्टर्स हैं वो सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन खजाना ही ठीक, वो बर्तन ही ठीक ना हो तो मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगी। जैसे अभी आपने कहा कि तंदुरुस्त होना ज़रूरी ताकि वो खड़े होकर कलाम तो सुना सकें, ठीक है। खजाना तो उनके अंदर है लेकिन वो बीमार हैं, ठीक है, ठंडा पानी पी पी के अपना गला ही खराब कर लिया है तो आर बोले ही ना जाए, बोतल आई है बोतल भी पी ली, जूस है जूस भी पी लिया, जो कुछ मिले तो हाँ जी सारा कुछ कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, संडे तक तो उनकी आवाज ही नहीं निकली। खजाना तो अंदर है लेकिन वो बाहर जो मट्टी का बर्तन है वो खराब हो गया, ठीक है। सो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास जो खजाना है वो मट्टी के बर्तनों में है। आगे पढ़े, रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत। रोमियो 12 बाब 1 आयत। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर, कैसी कुर्बानी? जो खुदा को पसंदीदा हो। और आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं, इससे पीछे पढ़ें। ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा की पसंदीदा हो। इसका क्या मतलब हुआ? हमने ये बदन जो है, हमारे ये जो जिस्म है, ये हमने जिंदा कुर्बानी खुदा को दे दी है, ठीक है। तो इस बदन का इसलिए तंदुरुस्त होना भी जरूरी है, ठीक है। अगर ये बदन, इस बात को याद रखें कि हमने बदन खुदा के हुजूर में कुर्बान करने हैं। पौलुस कहता है अपने बदन कुर्बानी होने के लिए नजर करो। और खुदा जो है, खुदा के हुजूर में जब कुर्बानी दी जाती थी तो कैसी दी जाती थी? बीमार जानवरों की दी जाती थी? नहीं, बीमार हम हो सकते हैं, मौसम आबो हवा बाकी चीजें असरअंदाज होती हैं, लेकिन केयर करना जो है वो हमारा काम है, ठीक है। अनकॉन्शियसली अगर हो जाए तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि मैंने अपना बदन जो है वो जिंदा कुर्बानी के लिए देना है। ये मट्टी के बर्तनों में खजाना है और ये जिस्म जो है ये रूहुल कुद्स का मकदस है। आगे आखिरी वाला 1 कुरिन्थियों 6 बाब 20 आए। इससे पीछे वाली आयत से थोड़ा सा पढ़ें। हाँ जी। यहाँ पे भी वही बात, तुम्हारा बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मकदस है। और यहाँ पे अहम बात ये है कि हमें अपने पौलुस कहते हैं अपने जिस्म से, अपने जिस्म है या बदन है? बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है हमने, इसलिए हमारे बदन का तंदुरुस्त होना ज़रूरी है क्योंकि ये बदन मैंने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और ज़बूर की किताब में भी एक जगह पे एक हवाला है, दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे जलाल के खेमा को अजीज़ रखता हूँ। फिज़िकली मानों में आप देखें तो वो खुदा के घर को अहमियत देता है, और अगर हम रूहानी मानों में देखें तो ये भी बदन जो है वो खुदा का घर है, तुम खुदा का मकदस हो। सो हमें जैसे दाऊद उस खेमा को तरजीह देता है, इस खेमा को भी तरजीह देनी है, ठीक है, क्योंकि अब खुदा का घर ये है, ठीक है जी। तंदुरुस्ती क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जिस्म रूहुल कुद्स का मकदस है, घर है। तंदुरुस्ती क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हमारे पास खजाना मट्टी के बर्तनों में यानी हमारे जिस्म के अंदर है। तंदुरुस्ती क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हमने अपने जिस्म, अपने बदन जो हैं वो जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा के हुजूर में पेश करने हैं। तंदुरुस्ती क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हमने अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है।
زبور 26:8 ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اے خداوند میں تیری سکونت کا ہاں اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا. تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز، سکونت گاہ، سکونت گاہ اور جلال کا خیمہ. زبور 26:8 ہے. ٹھیک ہے جی. سو ہمیں خدا کی سکونت گاہ کو اور اس جلال کے خیمہ کو عزیز رکھنا ہے. رکھیں گے؟ اس کی کیئر کریں گے؟ کریں گے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہی ہے. ایک دفعہ میں وزٹ پہ تھا تو ہم ایک گھر میں گئے، تو ان دنوں میں میرے 2 سال پہلے کی بات ہے، میرے دانت میں درد تھا. تو ہر وزٹ پہ تو جانا تھا، وزٹ پہ تھے تو انہوں نے ہمیں آئس کریم پیش کی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ میٹھی ہے تو میرے دانت میں لگے گی. انہوں نے کہا نہیں کھا لو، خیر ہی دعا کرنے والے نے کچھ نہیں ہوندا. ٹھیک ہے. سو آپ نے یہ بات نہیں اپنے ذہن میں رکھنی کہ خیر ہے ہم یہ بھی کھا لیں، وہ بھی کر لیں، ایسا بھی کر لیں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو کیئر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جسم کا تندرست رہنا، جسم کا فٹ رہنا جو ہے وہ ہمارا خدا کے کام کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. کچھ اور بھی تھا لیکن اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا، ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہمارا ترجیحات کا ٹاپک جو ہے میرا خیال ہے ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. ترجیحات کے بارے میں 4 پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے ہو چکے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ جو آج ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آخر پہ ایک دعا کریں گے، پھر کلوز کریں گے. جی کوئی سوال، کوئی کنفیوژن، کوئی بات اس سے ریلیٹڈ، آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ کلیئر؟ آل کلیئر؟ اوکے. اوکے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اوکے کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. سو مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آئی ہوگی. آپ کا پہلے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. میں چاہتا ہوں آخر پہ ہم دعا کریں گے.